مجھے نوکری ملتے ہی گھر میں میری شادی کا موضوع زور و شور سے زیر بحث لایا جانے لگا تھا۔ امی نے مجھ سے اقرا کی بابت پوچھا تو میں نے فوراً انکار کر دیا۔ مجھے تو اس کے تصور سے ہی کراہت آنے لگی تھی۔ میں نے برملا اس کراہت کا اظہار کر دیا۔ امی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اقرا بہت اچھی لڑکی ہے، سارا دن پاپڑ بنانے اور اچار بنانے میں چچی کے ساتھ سخت محنت کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسے خود پر اور گھر پر توجہ دینے کا ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن میں نے بے حد بیزاری دکھاتے ہوئے اپنے باس کی بیٹی نورین کا نام لے دیا، جس سے آج کل میرا دھواں دھار عشق چل رہا تھا۔ خلاف توقع سب ہی جلد مان گئے اور ہماری شادی طے ہو گئی۔ ہماری شادی میں چچا کے گھر والے بڑے جوش و خروش سے شامل ہوئے۔ نہ جانے کیوں مجھے چچی کی آنکھیں نم نم سی لگیں، لیکن جلد ہی میں نورین کے حسن میں کھو کر سب بھلا بیٹھا۔ چچی نے شادی کے بعد ہم سب کو کھانے پر بلایا تھا۔ میرے دل میں گندے گھر کے خیال سے سخت خوف تھی، مگر میں نے کسی سے اظہار نہ کیا۔ لیکن خلاف توقع دعوت والے دن گھر بہت صاف ستھرا تھا۔ اقرا، چچی، عرفان اور چچا سب ہی صاف ستھرے معقول حلیے میں تھے۔ کھانا بھی بے حد مزیدار تھا۔ کھانے کے بعد قہوہ پیش کرتی اقرا کو میں نے بغور دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ گھر سے وہ مخصوص مرچ مسالوں کی خوشبو بھی غائب تھی۔ چچا نے بتایا کہ جب سے عرفان کو بینک میں جاب ملی ہے، چچی اور اقرا کو پاپڑ اور اچار بنانے کی بیگار سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ عرفان نوکری کر کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہا ہے۔ اقرا نے بھی دوبارہ پرائیویٹ پڑھائی شروع کر دی تھی، لیکن لاکھوں روپے کا جہیز، گاڑی اور بنگلہ جہیز میں ساتھ لانے والی نورین سے بھلا اس کا کیا مقابلہ تھا۔ شادی کو ہفتہ عشرہ ہی گزرا تھا کہ نورین نے مجھ سے اپنے بنگلے میں شفٹ ہونے کا اصرار شروع کر دیا۔ اس کے اس اصرار سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ صرف ہم دونوں وہاں شفٹ ہوں، جبکہ میں والدین اور بہنوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن مجھے اس کے اصرار کے آگے سر جھکانا ہی پڑا۔ چنانچہ ہم دونوں اس کے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ شروع میں تو ہم ہر جمعے کو گھر آتے، لیکن نورین نے مجھے اس طرح گھیرنا شروع کیا کہ رفتہ رفتہ ہمارا گھر والوں سے ملنا نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ ہمارا سارا میل جول دوستوں اور ساتھیوں کے ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر ہم نورین کے گھر چلے جاتے۔ گھر کا تمام انتظام نوکروں کے ذمہ تھا، باقی سب تو کسی نہ کسی طرح میں برداشت کر ہی رہا تھا۔ لیکن نورین ماں بننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کو بچے سے زیادہ اپنے فگر کی فکر تھی۔ امی ابا جب بھی ملتے مجھ سے بچے کی بابت پوچھتے۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا۔ 3-4 سال میں ہی ہائی بلڈ پریشر کا مریض بن چکا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو بہت یاد کرتا تھا۔ اگر میں وہاں جانے کا اصرار کرتا تو نورین روٹھ جاتی۔ یہاں تک کہ بہنوں کی شادیوں میں بھی ہم مہمانوں کی طرح شریک ہوئے۔ امی ابا بھی اس صورتحال پر افسردہ تھے۔ چچا چچی سے ملے تو مجھے زمانہ گزر گیا تھا۔ اقرا کی شادی کی اطلاع بھی مجھے امی کے ذریعے ملی۔ میں اس میں شامل تو نہیں ہو سکتا تھا، البتہ میں نے خاموشی سے تحفہ بھجوا دیا۔ میری اور نورین کی زندگی روز بروز تلخ ترین ہوتی چلی گئی۔ رات دن ہم جاہلوں کی طرح لڑتے۔ ایک رات شدید لڑائی کے بعد میں گھر سے نکل کر نزدیکی بازار میں چلا گیا۔ یوں ہی ادھر ادھر گھومتے ہوئے مجھے میرے بچپن کا دوست فراز مل گیا۔ ہم دونوں کو اس طرح اچانک ملاقات کی بے حد خوشی ہوئی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ 6 ماہ پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس نے اصرار کیا کہ میں اس کے ساتھ گھر چل کر رات کا کھانا کھاؤں۔ میں نے انکار کیا، لیکن ہم کہیں باہر ہی کھانا کھا لیتے ہیں فراز۔ گھر اس دن کھائیں گے جس روز بھابھی کو پہلے سے اطلاع ہوگی۔ ارے کیسی غیروں والی باتیں کرتے ہو، سیدھے گھر چلو۔ تمہاری بھابھی کو اگر پتہ لگ گیا کہ بجائے تم کو گھر لانے کے باہر کھانا کھلا دیا تو وہ سخت ناراض ہوگی۔ ویسے بھی اس نے آج نہاری بنائی ہے۔ وہ مجھے زبردستی گھسیٹ کر ساتھ لے گیا۔ گھر پہنچ کر اقرا کو اس کی بیوی کے طور پر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ کمال کی خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ فراز اس کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا جا رہا تھا۔ لذیذ کھانے کے بعد اقرا کافی بنانے چلی گئی تو فراز کہنے لگا، اقرا تمہاری کزن ہے، شکر ہے تمہاری نظر انتخاب اس پر نہیں پڑی، اور یہ گوہر نایاب
میرے حصے میں آیا۔ والدین تو میرے تھے نہیں جو میرے لیے لڑکی دیکھتے۔ اقرا کو پڑوس میں رہنے کی وجہ سے میں نے بچپن سے جانتا تھا۔ مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ تم اچار پاپڑ بنانے والی سے شادی کر رہے ہو، تو میں نے سوچا کہ جو لڑکی کم عمری میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنی تعلیم تک کی قربانی دے سکتی ہے، وہ نہایت وفادار اور اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ اور دیکھو میرا اندازہ کیسا درست نکلا۔ اقرا نے میری زندگی کو جنت بنا دیا ہے۔ میں بے حد خوش ہوں، فراز کہتے ہوئے ایک بار پھر میرے گلے لگ گیا تھا۔